مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. بہت بڑے اپنے زمانے کے پائے کے چوٹی کے عالم دین تھے. درس نظامی عالم کورس کی کئی کتابیں مولانا جامی نے لکھی ہیں، عربی میں بھی لکھی ہیں، فارسی زبان میں بھی لکھی ہیں. چوٹی کے عالم دین تھے یہ. ان کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا دنیا میں. ایک مرتبہ جب یہ جانے لگے نا مدینہ تو راستے میں تھے یہ. اچھا، انہوں نے فارسی میں کلام لکھا ہے مولانا جامی نے، تنم فرسودہ جا پاراز ہجرہ یا رسول اللہ. علماء فرماتے ہیں یہ کلام بہت سارے لوگ وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ والا کلام سرکار کے دربار میں مقبول کلام کہلاتا ہے. اس کے دلیل ابھی سنیے گا. راستے میں ہے نا تو اس وقت کے جو حاکم مدینہ تھے، جو مدینے کے حکمران تھے، ان کے خواب میں سرکار تشریف لے آئے اور کہنے لگے کہ سرکار ارشاد فرمانے لگے کہ فلاں جگہ سے قافلہ آ رہا ہے، اس کے اندر جامی نام کا ایک مرد قلندر ہے، خبردار اس کو مدینے آنے سے روکو، مدینے آنے مت دینا اسے، اس کے لیے مدینے کے اندر انٹری نہیں ہے، میرا آرڈر ہے. اب جب تلاش کیا گیا تو وہ قافلہ ملا اور مولانا جامی کو منع کر دیا گیا کہ آپ واپس چلے جائیں. سرکار نے منع کیا ہے کہ مولانا جامی کو حاضری کا موقع نہ دیا جائے. اب مولانا جامی کے دل کے اندر تو سچی تڑپ تھی. وہ کیا ہوا؟ اونٹ کے قافلے کے اندر ذرا جھک جھک کے چلنے لگے. اور ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اونٹ کی کھال اوڑھ لی انہوں نے تاکہ قافلے کے درمیان میں نا ان کو بھی دیکھنے والے لوگ اونٹ سمجھیں. اگلی رات پھر حاکم مدینہ کے خواب میں پیارے مصطفیٰ تشریف لے آئے. توجہ سے سنیے گا، واقعہ بڑا زبردست ہے. خواب میں تشریف لے کر آئے اور سرکار نے نشاندہی فرمائی کہ جامی آ رہا ہے اونٹ کے قافلے کے ساتھ، اور اس نے نشانی یہ بنائی ہے کہ اپنے جسم کے اوپر اونٹ کی چادر اوڑھ رکھی ہے، اونٹ کی کھال اوڑھ کے رکھی ہے. خبردار اس کو آنے سے روکو، اس کو مدینے حاضری کا موقع نہ ملے. چنانچہ پکڑا گیا اور اس کے بعد واپس بھیج دیا گیا. اگلے دن جو ہے نا وہ بکریوں کا ریوڑ وہاں سے جانے لگا. مولانا جامی نے بکری کی کھال کو اوڑھا تاکہ دیکھنے والے لوگ انہیں بھی بکری سمجھیں. سرکار تیسری مرتبہ پھر حاکم مدینہ کے خواب میں تشریف لے آئے اور کہنے لگے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ آ رہا ہے، اور اس وقت تو وہ بکریوں کے ریوڑ میں جھک جھک کے آ رہا ہے تاکہ اسے کوئی پہچان نہ سکے. اس کو روکو جا کے. جب ان کو پکڑا گیا تو حاکم مدینہ نے پھر ان کو ڈانٹا کہ سرکار لگتا ہے تم سے ناراض ہیں، مسلسل 3 راتوں میں خواب میں آ کر کے تمہارے حوالے سے منع کر رہے ہیں کہ جامی کو مدینے آنے سے روکو. زبردست طریقے سے ڈانٹ دیا حاکم مدینہ نے. چوتھی رات خواب میں دوبارہ پیارے مصطفیٰ حاکم مدینہ کے خواب میں تشریف لے کر آئے اور ارشاد فرمانے لگے یہ بتاؤ روکنے کا کہا تھا، ڈانٹنے کا کس نے کہا تھا؟ ہائے ہائے ہائے. آخری الفاظ سنیے گا، آخری لمحات سنیے گا. یہ بتاؤ ڈانٹنے کا کس نے کہا تھا؟ حاکم مدینہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھے لگا آپ ناراض ہیں جامی سے، تو مجھے لگا آپ ناراض ہیں جامی سے، اس لیے میں بار بار روک رہا ہوں. پھر بھی وہ مرد قلندر دوبارہ دیوانہ وار آ جاتا ہے، کبھی بکرے کی کھال اڑ کر آ جاتا ہے، کبھی جو ہے نا وہ اونٹ کی کھال اڑ کر کے آ جاتا ہے. تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ جامی سے ہم ناراض نہیں ہیں،
ارے وہ تو ایسا پکا سچا عاشق رسول ہے کہ اصل میں نا اس نے کلام لکھا ہے فارسی زبان میں، تنم فرسودہ جا پاراز ہجرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس نے آن کر کے ہمارے مزار کے پاس کھڑے ہو کر کے اگر یہ فارسی زبان کا کلام پڑھ دیا تو ہمیں اس کا سلام کا جواب دینے کے لیے قبر انور سے باہر نکلنا پڑے گا، اور اگر ہم قبر انور سے باہر نکل گئے تو پھر قیامت کا منظر قائم ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اسے روک رہے ہیں، اس کا کلام بھی مقبول ہے، اس کی شخصیت بھی مقبول ہے۔ تو ہم آج یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم مولانا جامی کے صدقے اور ان کے فارسی زبان کے کلام کے صدقے مولا کریم آئندہ سال ہم تمام مسلمانوں کو حاضری بارگاہ رسالت کا موقع عطا فرما دے۔